السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم ایچ نیوز کے ساتھ میں ہوں فضل الدین۔ نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ورلڈ کنزیومر رائٹس ڈے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیف گیسٹ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر تھے۔ گیسٹ آف آنر میں چیئرمین کنزیومر بیورو عارف انصاری، میاں عرفان اکرم، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آصف نذیر احمد، رجسٹرار کنزیومر کورٹ لاہور، سابق صدر پاکستان ٹیکس بار محمد نعیم شاہ تھے۔ لاہور ٹیکس بار کے صدر جمیل اختر بیگ، نائب صدر حسیب اللہ خان، جنرل سیکرٹری سید عرفان حیدر، فنانس سیکرٹری رانا ذوالفقار احمد، جوائنٹ سیکرٹری قدیر آصف کھوکر، نعمان یحییٰ، شکیل احمد بصرہ، مرزا مبشر بیگ، رانا احمد انور، چودھری اسرار سعید، امیدوار برائے الیکشن 2022 اور 23 لاہور ٹیکس بار سمیت ٹیکس بار ممبران کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کنزیومر کورٹ کا کنسپٹ بہت پہلے اسلام نے دے دیا تھا، لیکن موجودہ حالات میں کنزیومر کورٹ کا بہت ہی اہم اور کلیدی کردار ہے، جو شہریوں کے حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو لا سے نکل کے پوری سوسائٹی میں جانا چاہیے۔ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکائیں جب بھی ان کے ساتھ کوئی سودا کرتے ہوئے کوئی دکاندار، کوئی سپلائر، جس سے آپ کوئی چیز لیتے ہیں، قیمتی چیز لیتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ وہ کمٹمنٹ پوری نہیں، جب اچھی کوالٹی ہوگی، اچھی چیزیں پروڈیوس ہوگی، اچھا بزنس ہو جائے، اچھی ایکٹیویٹی ہوگی، تو آبویسلی ٹیکس میں ایڈیشن بھی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اب آصف نذیر احمد صاحب ہیں، رجسٹرار کنزیومر کورٹس، اور یہ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی، تھوڑی دیر پہلے مجھے بھی اس بات کی حیرانگی ہوئی کہ جب سے یہ کنزیومر کورٹ بنی ہے آصف صاحب تب سے ہی رجسٹرار ہیں، اور ان کا یہ ایفیشینٹ ورک ہے اور اس پہ لوگوں کا جو اعتماد ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سر آپ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ میں تمام معززان بار اور مہمانان گرامی کا، اور خاص طور پہ ہمارے جو اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہیں جناب حسیب اللہ خان صاحب اور ایگزیکٹو ممبرس کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج اس موقع پہ ورلڈ کنزیومر ڈے کے اوپر اس پروگرام کو یہاں پہ منعقد کروا رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ آپ کو کنزیومر لاز کے متعلق اور کنزیومرز کورٹس کے متعلق، کونسلز کے متعلق اور کنزیومر ایکٹ کے متعلق جو ہے آپ کو بریف کیا جائے۔ یہاں ہم صرف اس کو آپ کو میں ایک ایسنس کے طور پہ اس لاء کے متعلق بتاؤں گا کہ کنزیومر کون ہے، سیلر کون ہے، مینوفیکچرر کون ہے، ڈیلر کون ہے، سروس پرووائڈر کون ہے، جو اس ایکٹ کے اندر سارے جو کنٹینٹس ہیں، جو اس کے اندر کردار ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بریفلی بتاؤں گا۔ گلا تھوڑا سا میرا خراب ہے جی، اس کے لیے معذرت، کیونکہ کچھ دن پہلے بھی پروگرام ہوا تو آپ لوگ سارے اس چیز کے ایویڈنس موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گلا تھوڑا سا میرا خراب چل رہا ہے۔ اس میں آفیشیلی ہم اس کو پکارتے ہیں پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہتا ہوں جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو آج تک اس کے اندر جو معاملات طے ہوئے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2005 سے لے کے اب تک اس لاء کو بہتر کرنے کے لیے بہت بے شمار جیسا پرپوزل بھجوائی گئیں کہ یہ لاء اور آسانی جو ہے وہ پیدا کرے جنرل لٹیگنٹس کے لیے، جنرل کنزیومرز کے لیے، اینڈ یوزر کے لیے، جس کے پاس اس لاء کے آنے سے پہلے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں وہ اپنی گریونسز کے ازالے کے لیے جا سکے، اپنی شکایت کے ریڈرسل کے لیے جا سکے۔ یہ بہت ہی بہتر اور بڑی ہی اچھی لیجسلیشن ہے، اور یہ ویلفیئر اورینٹڈ لاء کے اوپر بیس کر کے اس کو بنایا گیا ہے۔ تو پاکستان کے اندر دوسرے پروونسز کے اندر بھی یہ لاء موجود ہیں۔ سب سے پہلے KPK کے اندر 1992 میں اس کو انفورس کیا گیا، اس کو ہم KPK کا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 1992 کہتے ہیں۔ اینڈ اس کے بعد جو ہے 1995 کے اندر اسلام آباد کے اندر اس کو انفورس کیا گیا، جس کو ہم کیپٹل کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کہتے ہیں۔ سندھ کے اندر 2007 میں اس کے لیے کوشش کی گئی، لیکن 2007 میں اس کو اسمبلی کی طرف سے اسینٹ نہیں ملی، تو یہ لیجسلیشن ویسی کی ویسی آرڈیننس کے طور پہ ہی رہ گئی۔ اس کے بعد 2014 کے اندر اس کو دوبارہ انٹروڈیوس کروایا گیا لاء کو، اور 2015 میں اس کو منظوری کے بعد نافذ کر دیا گیا سندھ کے لیے۔
جو کہ 1930 کے سیل آف گڈس ایکٹ کے تحت جو گڈس کی ڈیفینیشن ہے اس کے تحت جو گڈس ہیں پروڈکٹس ہیں وہ تمام کائنڈ کی جو گڈس ہیں وہ اس کے اندر جب وہ آپ بائی کرتے ہیں کنسیڈریشن کے عوض تو آپ ایک کنزیومر کے ڈیفینیشن میں فال کر جاتے ہیں. اور سیکنڈ جو اس کا پورشن ہے وہ ہے سروسز. تمام کائنڈ کی جو سروسز ہیں مثلا کنسلٹیشن کی سروسز ہیں, لیگل ہے, میڈیکل ہے, کنسٹرکشن کی ہیں, ایئر لائنس کی ہیں, یہ جو تمام کائنڈ کی جو سروسز جو آپ کنسیڈریشن کے عوض حاصل کرتے ہیں یہ بھی جو ہے اس ایکٹ کا دوسرا پورشن ہے جس میں یہ اس ایکٹوں کو کور کیا جاتا ہے. اس ایکٹ کے تحت جو معاملہ جو ہیں وہ اس کو کور کیا جاتا ہے. تو کنزیومر ہو گیا, اور اس ایکٹ کے تحت جو دو چیزیں ہیں جو دو بڑے معاملات ہیں اس کو اس طریقے سے کور کیا جاتا ہے. کنزیومر کے بعد آ جاتا ہے معاملہ مینوفیکچرر کا, جو تمام کائنڈس کی مینوفیکچرر بنا رہے ہیں, لیبلنگ کر رہے ہیں, اس کو ری اسمبلڈ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر یا پروونس کے اندر, پروونشل لیول پہ یا دیگر پروونسز کے اندر. یہ تقریباً آلموسٹ اگر اس کا کمپیریزن میں آپ کو دوں تو جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ دوسرے صوبوں میں ہیں پنجاب کے علاوہ وہ بھی تقریباً اسی پیرامیٹرز پہ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. اس میں کنزیومر کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے, سروس پرووائڈر کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے, مینوفیکچرر کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے, اور اس کے اندر جو ریلیف ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جو پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے اندر موجود ہے. تو سیکنڈ اس میں آ جاتا ہے مینوفیکچر کون ہے, جو کہ چیزوں کو مارکیٹ میں پروڈکٹس کو آل کائنڈس کی پروڈکٹس کو, جس میں موسٹ پرابلی آپ کو دیکھا ہوگا کہ ہوم اپلائنسز ہیں, دیگر بہت زیادہ جو اشیاء جو ہم ایوری ڈے اپنے ذاتی استعمال کے لیے پرچیز کرتے ہیں. کہ اگر تو معاملہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے, اگر اس کی گریونس کا ازالہ کر دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز کورٹ جو ہے بغیر فردر اپرچونٹی اس کے بعد 17 کورٹس ہو گئیں اور 17 ہی کونسلز ہو گئیں. ایک پروونشل لیول کی صرف ایک ہی کونسل موجود ہے, اور اس کا جو ڈسپوزل ریٹ ہے وہ 95% ڈسپوزل ریٹ ہے تمام اوور آل پنجاب کے اندر, کہ جس سپیڈ سے کیسز آتے ہیں اسی سپیڈ سے کیسز جو ہے ان کی ریڈریسل کا بندوبست کیا جاتا ہے. تو یہ سارا ایک کنزیومر کورٹ کا پروسیجر ہے, اور یہ ایکٹ کو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو بریفلی اس کو بتایا جائے. مینوفیکچرر کو, ڈیلر کو, شاپ کیپر کو, آتھورائز ایجنٹ کو آپ نے پیسے دے دیے ہیں, آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا, آپ کے ہاتھ میں ایک پروویژنل بکنگ آرڈر آ گیا ہے, تو آپ ان کی اس صورتحال کو جو ڈیلے کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ معاملات میں جو ڈیلے ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو, اس میں کوئی ایکٹ آف گاڈ یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں, یا اوور پرائسنگ جو جیسے ہمارے حالات چل رہے ہیں, فائنینشیل میٹرز چل رہے ہیں, تو اس میں اوور پرائسنگ ہو رہی ہیں, کہیں کسی جگہ پہ مارکیٹ سٹے نہیں کر رہی, تو وہاں پہ اس کو جسٹیفائی کسی حد تک بیلنس کرنا نا جی, اس لا کو بیلنس کرتے ہوئے کورٹ نے آگے چلنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ کسی حد تک اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ شرائط بالکل ہی ایتھیکلی آپ کو سوٹ نہیں کر رہی اور انہوں نے ون سائیڈڈ شرائط جو ہے وہ آپ کو سائن کروا لیں, وہاں آپ اس پہ ایجیٹیٹ کرتے ہوئے کورٹ کے اندر اپنا کلیم لے کے آ سکتے ہیں. اور کورٹ اس میں سماعت کرتے ہوئے بڑے سارے مقدمات میں ٹویوٹا اور جو ہونڈا جو بگ جو ہمارے یہاں پہ آٹو موبائل کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں گروپس, ان کو ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے کورٹ نے کیسز ان کے خلاف بھی کیے ہیں اور بڑے سارے کنزیومرز کو ریلیف دیا ہے اس معاملے کے اندر. عارف انصاری صاحب چیئرمین کنزیومر بیورو سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ ڈائس پہ تشریف لائیں. یہ لیجنڈ آف دی ایئر ہیں, گولڈ میڈل ہیں کنزیومر بیورو میں. پلیز پٹ یور بگ ہینڈس. عارف انصاری صاحب. معزز اسپیکرز جو آئے ہیں, وہ سب سے بڑی بات جو آڈینس جو پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے, انہوں نے اتنا قیمتی وقت نکال کے آج یہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں, بہت شکریہ. اور میں اس میں جیسے حسیب اللہ خان صاحب ہیں, ان کو میں وکیل تو نہیں کہوں گا, جن کہوں گا. میں نے جو دیکھا ہے کہ 24 آور کے اندر یہ سارا جو آج سیشن ارینج کیا ہے ود ان 24 آور, آئی تھنک حسیب صاحب ڈن ہز جاب ویری ویل, سپر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پوری ٹیم, ٹیکس بار کی جو ٹیم ہے, انہوں نے بہت پرامپٹ طریقے سے سارا کچھ ارینج کیا. میرا خیال ہے یہ جو شیلڈ ابھی ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں, یہ ایک دن میں ہم نہیں بنوا سکتے, ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, کیونکہ جو آج کل سینیریو چل رہا ہے اس طرح. تو میں سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا. یس آف کورس یہ بڑا انٹریکٹیو سیشن اور انفارمیٹیو تھا. جو باتیں عاصم نذیر صاحب نے بتا دی ہیں, تو میرا خیال ہے اس کے بعد ہمیں اس میں مزید کوئی ہوگا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے میرا خیال.
ہماری بیورو موجود ہے، انشاءاللہ کوئی بھی کسی کے سپورٹ کرنی ہو، لیگل کے حوالے سے کوئی چاہیے ہو تو بیرسٹر ہیں حارث صاحب، حارث رمضان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ کام میں ایک ایکسپرٹ ہے۔ ہم لوگوں کا بیسکلی جو کور ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ چینلز پہ ٹاک شو میں، مارننگ شو میں جانا، پلس ڈفرینٹ یونیورسٹی اور جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے بڑے آرگنائزیشنز ہیں، اس میں ہم جا کے باقاعدہ کنزیومر رائٹس پہ لیکچر بھی دیتے ہیں اور اویئرنیس سیشن بھی ہوتی ہے، اور اس میں میاں عرفان اکرم صاحب ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ ایک پارٹ ہیں اس کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو سب سے اچھی بات ہوئی ہے جو آصف نذیر صاحب نے بتائی ہے وہ ہے اس کی ای لنک کی، کہ اب آپ کو کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جا کے آپ اس کو وہ کر لیں گے، آن لائن آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی جو دوسری جو ہوئی ہے وہ مصلحتی عدالت جو کہلاتے ہیں، وہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو بہت ہی رسپیکٹفل طریقے سے دونوں پارٹیز کو بلا کے اور وہ توثیق کیا جاتا ہے، یا جو بھی واٹ ایور اس میں آپ فائن ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بیرسٹر حارث رمضان بھی میرے ساتھ تھے اور ہم نے ایک وہاں پہ کیس کنکلوڈ کیا اور بہت اچھا لگا۔ تو میں لاسٹ میں پھر سب مہمان گرامی، آپ لوگ اسپیشلی، اور جناب چیف جسٹس صاحب اور لاہور ٹیکس بار کے جتنے ساری چیز جسٹس، انشاءاللہ آج کہہ دیا تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جسٹس صاحب تھینک یو ویری مچ، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ، اتنا قیمتی وقت آپ نکال کے ہم لوگوں کے پاس آئے، میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور لاہور ٹیکس بار کا بھی ذاتی طور پہ بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اتنے جلدی میں یہ سارا کچھ ارینج کیا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی تھینک یو سو مچ۔ اب میں ہمارے درمیان گیسٹ آف آنر ہیں میاں عرفان اکرم، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ میں سر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اس کنزیومر ڈے میں کے حوالے سے اپنے خیالات اور اپنے تجربات سے ہمیں مستفید کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ ٹیکس بار کا، اسپیشلی حسیب صاحب کا، اور اس سے بھی زیادہ شکریہ جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب کا کہ ہم نے کل ریکویسٹ کی اور انہوں نے یہاں پر اپنی آمد کی ہمیں کنسنٹ دے دی۔ بہت مصروفیت والے اوقات ہوتے ہیں، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسا آپ یہاں پر آ کے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے تو سارا دن کی وہ باتیں، ویسے تو یہاں پر بھی آپ باتیں سن رہے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا بٹوین دا فرینڈس، جیسا بھی اس بار کا حصہ ہے ہم بھی اس بار کا حصہ ہیں، اور اپنی بار کے پاس آ کے میرا خیال بندہ زیادہ کمفرٹیبل فیل ہوملی ہوتا ہے۔ اس لیے ٹیکس بار کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا، اور اس بات پہ آج ٹیکس بار نمبر لے گئی کیونکہ آج 15 مارچ کنزیومر ڈے ہے، لیکن یہ صرف اس سیشن کی حد تک یا شیلڈ کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ آج ٹیکس بار نے اس چیز کا آغاز کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم عموماً سیشن کرتے رہتے ہیں یونیورسٹیز میں بھی، کالجز میں بھی، وہاں ینگسٹرز ہوتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کنزیومر رائٹ کی آواز بنیں، دیکھیں ارد گرد معاشرے میں کہ وہاں پر کہاں وائلیشن ہو رہی۔ کنزیومر رائٹ بھی بالکل ہیومن رائٹس کی طرح ہی ہیں۔ اگر لوگ ہیومن رائٹس کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں تو کنزیومر رائٹ کے لیے ہم لوگ کیوں فائٹ نہیں کرتے؟ وکیلوں سے گلہ یہ ہے کہ کیس کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ کہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے، کہاں پر کنزیومر کے رائٹس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہاں کنزیومر کا رائٹ کریٹ ہوتا ہے۔ اس لیے وکیل نے کیس کرنا ہے۔ عام بندے تو ابھی تک لوگوں کو پتہ بھی نہیں، مدرس ڈے منایا جاتا ہے، فادرس ڈے منایا جاتا ہے، وومنس ڈے ابھی پچھلے دنوں گیا، اور کتنی آپ دیکھیں جگہ جگہ لوگوں نے پروسیشن کیے۔ آج کنزیومر ڈے پہ سوائے ٹیکس بار کے اور کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی گیدرنگ ہوئی ہو۔ اس لیے اس بات خراج تحسین ہے یہ بات
کہ جس نے آج کنزیومر ڈے پہ یہ ایونٹ کیا ہے. ہم اس کنزیومر رائٹس میں عارف انصاری صاحب، برشر حارث، 2005 سے جب سے قانون بنا اور 2007 جب سے کورٹس بنی، آصف اس بات کی گواہ ہے. بلکہ اس قانون میں بہت ساری جو چینجز ہیں وہ ہم نے ہی کروائی. اس وقت جو کنزیومر کے ججز تھے، گورنمنٹ آف پنجاب تھی. اور ایک جو سب سے خوبصورت بات تھی، کیونکہ کورٹ سب سے پہلے یہاں بنی تھی، تو کراچی میں بھی اگر کوئی کنزیومر وائلیشن ہوتی تھی تو وہاں پر پھر ہمیں کہا جاتا تھا کہ فلاں گھی مل نے یہ آئل میں پرابلم کی ہے، فلاں ٹیکسٹائل مل نے یہ پرابلم کی ہے، تو آپ لاہور میں کیس کریں. اور ہم کرتے رہے. بہت زیادہ تعداد ہے کہ ہم کیس ہارے. مطلب ایک کیس سپریم کورٹ تک ہم لے کے گئے اگینسٹ ٹویوٹا موٹر. ایک بندے نے، اور انفارچونیٹلی وہ بھی وکیل صاحب بھی تھے، انہوں نے ٹویوٹا کرولا گاڑی خریدی اور اس کے گیئر باکس میں مینوفیکچرنگ فالٹ تھا. ہم جیتتے رہے لیکن الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے نہیں مانی ہماری بات. لیکن مقصد پھر وہی تھا کہ ہم لڑیں گے. ہم اپنے حق کے لیے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم لوگوں کے حق کے لیے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف ہم نہ لڑیں، یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ آج سے سوچ لیں کہ ہم نے کنزیومرز کو ان کا رائٹ دلوانا ہے. یہ جو لیکچر آپ نے سنا ہے یہ آپ نے اپنے گھر جا کے بھی اپنے بچوں کو بھی دینا ہے. مسز کو بے شک نہ دیجیے گا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دینا ہے، اپنے ایسوسیٹس کو بھی دیں. سب کو کہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، کنزیومر رائٹ ہے. دکاندار رسید کیسے نہیں دیتا؟ ہم چیز خرید رہے ہیں، ہمارا حق ہے کہ وہ ہمیں رسید دے. ایک چیز جو آصف صاحب بھول گئے، جو ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں، اگر کہیں رسید لیتے ہیں نا اس کی فوٹو کاپی کروا لیا کریں، کیونکہ اب انک ایسی آتی ہے کہ 15 دن بعد آپ کو اس رسید پہ بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہم نے اتنے فیس کیے ہیں کہ بندہ ہمارے پاس آیا کہ جی میں نے شوز خریدے، جی دکھائیں، جی وہ رسید دکھائی، دیٹ واز بلینک. اب بندے کو نہیں پتا ہم چیز خریدتے، ہم نے گروسری خریدی، ہمیں نہیں اندازہ کہ اس میں کوئی چیز ڈیفیکٹیو آ جائے گی، کوئی مطلب اس کا ایکسپائری ڈیٹ مینشن نہیں کی ہوئی یا ایکسپائر تھی. یہ دودھ کے ڈبوں پہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ ہم نے ایڈ کروائی. گھی کے ڈبوں پہ ہم نے ایڈ کروائی. انگریڈینٹس ہم نے ایڈ کروائے. ٹوتھ پیسٹ کے اوپر یہ سارے انگریڈینٹس ہم نے ایڈ کروائے. بہت اسٹرگل کی. یہ پانی کی بوٹل جو ہے، خیر پانی کے معاملے میں تو میں اس لیے کچھ نہیں کہوں گا کہ وہ ابھی تک سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے، اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں میں ہی سپریم کورٹ تک اس کیس کو بھی ابھی تک کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں آئی ایم ناٹ بینگ ایز اے عرفان اکرم، میں بینگ ایز اے پارٹ آف یور کمیونٹی. میں یہ ریکویسٹ کروں گا آج بیٹھے ہوئے یہاں تمام لوگوں کو کہ آپ سب لوگ کنزیومر رائٹ ایکٹیوسٹ آج سے اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں، سمجھیں اور نکلیں، تاکہ ہم لوگوں کی، کنزیومرز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں اور ان کو ان کا حق دلا سکیں. تھینک یو ویری مچ. محمد نعیم شاہ صاحب. جمیل اختر بیگ صاحب نے ایک بات جو پلے باندھی وہ یہ تھی کہ بار کا جو آبجیکٹ ہے وہ ہے ٹو آرگنائز دی ورکشاپس، گیدرنگس، کانفرنسز، ٹو ڈیلیور دا لیکچرز. تو اس سال کے اندر جو ہے میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ناغہ ہوا ہو جمعرات کو کہ کوئی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر کوئی گیدرنگ نہ ہوئی ہو، کوئی ورکشاپ نہ ہوئی ہو. اور اسی پیٹرن کے اوپر جناب حسیب اللہ خان صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ جو بھی ذمہ داری ان کو دی گئی بڑے احسن طریقے سے نبھائی. اور آج کا بھی یہ پروگرام جیسا سب دوستوں نے فرمایا کہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ یہ سارا مینیج ہوا. تو یہ جو ہماری یہ گیدرنگ یا لیکچر یا ورکشاپس ہوتے ہیں، ایسا دیکھیں نارمل روٹین کے اندر شاید میرے پاس کوئی کیس آئے تو میں کنزیومر ایکٹ کو دیکھوں، لیکن آج یہاں بیٹھ کے کم از کم مجھے اس کی جو بھی اس کے مین فیچرز ہیں، مین لا ہے، میں کم از کم اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آؤں. کیونکہ پڑھنے سے زیادہ سننے سے آدمی جو ہے وہ گریسپ کرتا ہے اور وہ اس کے مائنڈ میں جو ہے وہ رہ جاتا ہے. کتنا امپورٹنٹ لا ہے کہ آپ کوئی چیز بائی کرتے ہیں اور دکاندار آپ کو کوئی ایکسپائر چیز دے دے، ڈیفیکٹیو چیز دے دے. اور ہم تو خیر وکیل ہیں، ہمارا تو کام ہی یہ ہے
لیکن اگر ایک طرف آپ کی ٹینشن نہیں ہے تو آپ اس کو مطلب اگنور کر دیں گے. اور کیا آپ کی گائیڈنس ہمیشہ ہمارے لیے مشکل آ رہی ہے، اور جتنے بھی سیمینارز فنکشن ہم نے اس اپنے دور میں کروائے ہیں اس میں آپ کی مشاورت اور آپ کی رہنمائی ہمارے لیے بڑی مشکل آ رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیب اللہ خان صاحب، جمیل اختر بیگ صاحب، رانا ذوالفقار صاحب، قدیر آصف کھوکھر صاحب نے ہم سب نے مل کے، میرا تو اس میں بہت چھوٹا سا پارٹ ہے، ساری پارٹس تو یہ میرے باقی جو 4 ممبران ہیں انہوں نے کیا ہے. تو سر یہ آپ کا جو اعتماد تھا ہمارے اوپر، ہم نے کوشش کی ہے اس اعتماد پہ پورا اترنے کی. میرا خیال ہے کچھ حد تک تو ہم اتر سکے ہیں اور کچھ حد تک ابھی ہم نہیں اتر پائے، لیکن پھر بھی کوششیں جاری رہیں گی. آنے والی جو نئی ٹیم ہے میں ان کو بھی ویلکم اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اب میں آج کے چیف گیسٹ آنریبل مسٹر جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب، جج آف دی ہائی کورٹ، سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ڈائس پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. پلیز پٹ یور بگ ہینڈس. کہ آپ نے مجھے وہ اپرچونٹی پرووائڈ کی. دوسری بات یہ کہ میں نے یہ جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ ورلڈ کنزیومر ڈے پہ کنزیومر ریلیشنز سے ریلیٹڈ سیمینار ہے اور اس میں آصف نذیر صاحب جو ہیں وہ ایڈریس کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہیں آصف انصاری صاحب بھی ادھر ہوں گے، تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا جی کہ یہ ریفریشر کا کام دے گا، کیونکہ جو لوگ موقع پہ گراؤنڈ پہ ڈیل کر رہے ہیں، جو فرسٹ انسٹانس کی ہے، اصل چیز ان کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے. جو ہائی کورٹ میں جب اپیل کی سٹیج آتی ہے تو وہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ تیار ہو کے آتا ہے جس کو آپ نے دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ پہ ہو رہی ہوتی ہے وہ لا بیسیکلی ڈیولپ کرتا ہے کہ جو ججمنٹ وہاں سے لکھی آتی ہے، جو آبزرویشن وہاں سے آتی ہے اور جو ایویڈنس وہاں ریکارڈ ہوئی ہوتی ہے، وہی آگے یا کیس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جاتی ہے یا نیگیٹو ڈائریکشن میں لے جاتی ہے. میں شکر گزار ہوں نعیم شاہ صاحب کا. میں جس دن بار میں آیا تھا اس دن بھی انہوں نے مجھے پہلی دفعہ جب میں جونیئر لائر کے طور پر آیا اسی طرح ویلکم کیا تھا جس طرح آج انہوں نے مجھے کیا. وہ میرے بڑے بھائی ہیں. آئی ول بی آلویز ویری گریٹفل ٹو ہم. اور مجھے وہ جو میں پہلا دن جب بار میں آیا تھا وہ دن انہوں نے آج یاد کرا دیا ہے، تو تھینک یو. آپ میں بہت ڈھیر سارے مجھے سینئر صاحبان بھی نظر آ رہے ہیں جن کے سامنے میں ینگ وکیل اس بار میں آیا، اور کچھ ایسے ساتھی بھی نظر آ رہے ہیں جو میرے ساتھ اور میرے بعد بھی ادھر ہے، اور ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا ریلیشن شپ رہا ہے اس بار میں. تو آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ادھر آنے کا موقع دیا. جہاں تک کنزیومر لا کا تعلق ہے تو اسلام نے تو یہ لا پہلے دن سے ہی آپ کو دیا ہوا ہے کہ جی پورا تولو، پورا ناپو، اور ڈیفیکٹ جو ہے وہ پہلے ہی بتا دو. یہ لا جو ہے اس نے آ کے اس کو صرف اب اپلیکیشن یا پروسیجر آگے پرووائڈ کیا ہے، اور زیادہ تر جس طرح بھی آپ نے سنا کہ جی موسٹ آف دی کیسز 6 مہینے کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی اچھی کاوش ہے کنزیومر کورٹس کی کہ وہ آگے اس کو لے کے جا رہے ہیں. چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں، مطلب ایک ہی طرح کے کیس کے فیکٹس میں اگر ڈیفیکٹو پیس ہے، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کوئی ڈیفیکٹ ہے، تو اپنی جگہ ہے. ایک مس یوز بھی جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی تنگ کرتی ہے، تو وہ اب یہ عدالتوں کا کام ہے کہ ایویڈنس سے نکالیں کہ وہ ڈیفیکٹ کی وجہ سے کوئی یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ مس یوز کی وجہ سے پیش آیا، تو وہ وہاں ایویڈنس کا معاملہ آتا ہے اور وہاں پہ وکیل کا سکل آتا ہے. تو یہ جو پروسیجرز آپ کے سامنے سارے آئے ہیں، سکل پھر بھی اینڈ میں وکیل کا ہی ہے. تو اس حد تک آپ سب کا رول بیچ میں آتا ہے. جہاں تک ابھی ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ جی وکیلوں کے خلاف بھی کمپلینٹ آتی ہے، تو آصف نذیر صاحب نے اچھا جواب دیا کہ وکیلوں کے خلاف کمپلینٹ نہیں آتی. سارے زیادہ تر کمپلینٹ لانے والے میجورٹی وکیل ہیں، پر وکیلوں کے خلاف کمپلینٹ نہیں آتی. میں جواب سن کے خوش ہوں. تو تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت مشکور ہوں، اس خاص طور پر جو اس بار کے عہدیدار ہیں، کیونکہ میں جب پہلی دفعہ الیکٹ ہو کے بطور فنانس سیکرٹری ہائی کورٹ میں گیا تو مجھے ایک صاحب نے، سینئر وکیل صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی یہ جو آپ کی بورڈ میں نام لکھا جاتا ہے نا، یہ آپ کی ACR بن جاتی ہے اگلے سال. پہلے سال آپ بہت خوش بتاتے ہیں کہ جی میرا نام بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، اگلے سال یہ آپ کی ACR ہوتی ہے. اگلے سال والے یا تو اس کو کہتے ہیں اچھی ACR ہے یا کہتے ہیں بری ACR ہے، اور وہی آپ کے آئندہ کے کنڈکٹ کے لیے آپ دوبارہ جب بار کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں تو
اچھا کیا ہوگا تو اچھے لفظ میں یاد کریں گے، برا کیا ہوگا تو وہ برے لفظ میں استعمال کریں گے. تو یہ ACR ہے. اس ACR سے جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سال کے بعد ACR اچھی ہو. کیونکہ جب میں نیا فنانس سیکرٹری بن کے گیا تو ایک دن ہائی کورٹ بار میں ایک ینگ وکیل آئے میرے پاس، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بار کا جو مین ہال ہے اس کو کھلوا سکتے ہیں. میں نے اندر جا کے اپنی فیملی کو دکھانا ہے کہ میرے جو نانا تھے اس بار کے عہدیدار رہے ہوئے ہیں. تو میں نے ادھر اپنے جو بار کا وہ جو انچارج ہوتا ہے اس کو بلایا. میں نے کہا یار ان کو وہ کھول کے دکھاؤ. اور جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنی فیملی کو دکھا کے کہ جی میرے والد کا نام ادھر لکھا ہوا ہے بورڈ پہ، اور اس کو جو خوشی تھی وہ دیکھ کے مجھے اس چیز کا اور احساس ہوا کہ یہ واقعی یہ ACR ہے. وہ جو دکھانے آ رہا ہے وہ اچھی ACR کی وجہ سے دکھانے آ رہا ہے. اگر اچھا نام نہ ہوتا تو شاید وہ کوئی نام دیکھنے بھی نہ آتا. تو مجھے سینئرز نے اس وقت یہی بتایا کہ جی یہ سال تو گزر جائے گا، اور شاید جس وقت ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں اگلے دن سے ہی جو اگلے سال کے امیدوار ہوتے ہیں وہ ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. بے شک اتنا فریکوینٹلی نہیں مانگ رہے ہوتے، پر وہ ووٹ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہوپ فلی جو خبریں میرے پاس آتی ہیں، بار کے عہدیداران نے بہت اچھا ٹائم گزارا اور بہت اچھے طریقے سے سیمینار ہولڈ کیے، اور یہی بار کا کام ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں اور بہت انہیں مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو. لاسٹ میں ووٹس آف تھینکس کے لیے وائس پریزیڈنٹ سیم اللہ خان صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر آپ ڈائز پہ آئیں اور ووٹس آف تھینکس. یہ وہ جج ہیں جن سے ہم اور ہمارے ساتھی سیکھتے ہیں جب بھی ان کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں. ہمیشہ جب یہ بار کے ریپرزنٹیٹو تھے وسکت بھی، اور جب یہ جوڈیشری میں آئے، انہوں نے بہت بڑا مقام ماشاءاللہ بنایا، اور وکلا میں بہت عزت، بہت احترام، ان کی محبتوں کا، ان کے خلوص کا، ان کی نالج کا. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں موقع ملا بار کو سروس کرنے کا، اور اس میں ہمارے لیڈر، ہمارے پاکستان ٹیکس بار کے سابق صدر، لاہور ٹیکس بار کے سابق صدر جناب نعیم شاہ صاحب، جنہوں نے ہمیں موقع دیا. آج ان کی آمد ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جب بھی وہ بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے پاس جب بھی موقع ملے سیکھتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں چیزیں. بار کی ویلفیئر میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. چیزوں کو جب ہمیں سمجھنا ہوتا ہے، کسی کام کو کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے روح رواں، ہمارے ساتھی جو آج آصف نذیر احمد صاحب، رجسٹرار کنزیومر کورٹ لاہور، بہت ہی مخلص شخصیت، وہاں بیٹھ کے بھی مختلف جگہوں پہ ان کو بلایا جاتا ہے جہاں بھی کنزیومر رائٹس کی بات ہو رہی ہو، چاہے وہ انسٹیٹیوٹس ہوں. بہت بڑی بات ہے کہ آج انہوں نے بھی ہمیں لاہور ٹیکس بار کو عزت دی، اور یہ پہلی دفعہ کنزیومر ڈے منایا جا رہا ہے. ورلڈ کنزیومر رائٹ ڈے جو ہے بہت بڑی چیز ہے. چند دن پہلے ہم حارث رمضان صاحب کے ساتھ، رجسٹرر حارث رمضان صاحب کے ساتھ، عارف انصاری صاحب کے ساتھ، میاں عرفان اکرم صاحب کے دفتر میں ڈسکس کر رہے تھے. AGM تھی پاکستان ہمارے کنزیومر بیورو کی، تو اس میں پتہ لگا کہ یہ ماشاءاللہ ڈے آ رہا ہے. تو ہم نے، مجھے اس کا فوراً خیال آیا کہ ہمیں ٹیکس بار میں کیوں نہ ارینج کر. اور بہت شکریہ ان کے خلوص کا. اور اس وقت موجود تھے ہمارے ساتھ رجسٹرار صاحب، انہوں نے اس کا لیکچر دیا تو بڑا متاثر کن لیکچر دیا. تو ہماری خواہش تھی کہ یہاں وہ لیکچر دیں. ہمارے سابق فنانس سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار میں تاریخی الیکشن کرانے والے چیئرمین الیکشن بورڈ جناب میاں عرفان اکرم، بڑی نفیس شخصیت، بڑا مشکل کام پورے ہائی کورٹ کا الیکشن کروانا. جس سمائل کے ساتھ، جس برداشت کے ساتھ ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہر کام میں کوئی مسئلہ ہو، ان کی ایک پیاری سی سمائل ہوتی تھی، کوئی ایشو نہیں، ساری وریز ختم ہو جاتی تھیں، ساری پریشانی ختم ہوتی تھی. جس محنت سے اور جس میرٹس پہ
काम हुआ वो सब दोस्तों ने तारीफ़ की। लाहौर हाई कोर्ट बार की तारीख में ऐसा इलेक्शन मैंने कम अज़ कम नहीं देखा, जितना स्मूथ तरीके से इन्होंने, कोई लाइन लगने नहीं दी, हर हॉल में कैमरे मौजूद थे, बाहर लाइव वीडियो मौजूद थी। तो ये चीज़ें थी इनकी खुदादाद सागरियतों की, उनका आना हमारे लिए बाइस रहमत है। आरिफ अंसारी साहब बेड़ा उठाया हुआ है कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करने का, चेयरमैन पाकिस्तान कंज्यूमर ब्यूरो हमारे पास मौजूद है। और मुकम्मल नहीं होती बात जब करो प्रोडक्टिव काम करना मेरिट वाले बंदे बात करते हैं खरी, कम लोग हैं जो चीज़ों को इस तरह लेके चलते हैं। बहुत खूबसूरत टेन्योर गुजरा हमारी टीम, हमारे जनरल सेक्रेटरी यंग ब्लड, बहुत काम करने वाले सैयद इरफान हैदर शाह साहब, हमारे बड़े खूबसूरत बड़े मैं कहता हूँ वज़ीर ख़जाना हमारे फिनांस सेक्रेटरी जनाब राना जुल्फ़कार अली, हमारे बड़े मीठे और बहुत केयरिंग जॉइंट सेक्रेटरी जनाब कदीर आसिफ खोकर साहब। ये वो गुलदस्ता है जिसने बार में हमें हमारे साथ इस तरीके से ताउन किया कि बार को हमने एक एजुकेशन ईयर दिया। पहले दिन ही हमने इसको एजुकेशन ईयर डिक्लेयर किया था और अल्लाह का शुक्र है कि एक रिकॉर्ड साज हमने एक ही टॉपिक को नहीं लेकर चले, मुख्तलिफ किस्म की नई नई चीज़, जिसमें सबसे बड़ी बात SCCP का यहाँ काउंटर खुला हुआ है। आपको SCCP ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला हो हॉटलाइन के साथ काम होता है। आप SCCP ऑफिस में इस लेवल का काम नहीं होता, यहाँ उस लेवल पे काम होता है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में जितना हमारे सदर साहब ने काम किया, रिकॉर्ड काम किया, तमाम महकमे चाहे वो पंजाब के थे, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर थे, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से कमान का शिकायतें महकमों की, जहाँ काम सही नहीं हो रहा था उन सब के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रॉपर एप्लीकेशन दी। और तमाम फंक्शंस में आप लोगों के बगैर मुकम्मल नहीं होते। आप लोगों की इतनी बड़ी तादाद इस बात का यहाँ करती है कि हमें आप लोगों ने हौसला अफजाई की है। लॉयर्स का हमेशा इस हॉल को खचाखच भर के रखना, शॉर्ट टाइम के नोटिस में इस तरह आना, ये आप लोगों ने हमें हिम्मत दी और हौसला दिया कि हम काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।